السلام علیکم۔ آج کی اس نئی کہانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا تعلق فلائٹ 847 کے ہوائی طیارہ بوئنگ 727 سے ہے، جو کہ ہائی جیک ہوا تھا۔ تو چلیے ناظرین، اس کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ گرمی کی ایک چھپتی ہوئی صبح تھی۔ ایتھنز ایئرپورٹ پر ہجوم کا شور، بیگ کھینچتے ہوئے مسافر، پاسپورٹ چیکنگ کی لمبی قطاریں، لیکن اس بھیڑ میں دو ایسے چہرے تھے جن کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، یا شاید ایک خطرناک خاموشی۔ وہ دونوں عام مسافروں کی طرح کپڑوں میں تھے، لیکن ان کے قدموں کی رفتار، ایک دوسرے کی جانب بے آواز اشارے، سب کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ فلائٹ 847 کا بورڈنگ گیٹ کھلتا ہے۔ ایئر ہوسٹس عام دنوں کی طرح مسکراہٹ میں پیشہ ورانہ خوشی ظاہر کرتی ہے، مگر کسی کو علم نہ تھا کہ چند گھنٹوں بعد یہ مسکراہٹ خوف میں بدل جائے گی۔ بوئنگ 727 آسمان کی نیلاہٹ میں تیرنے لگی۔ مسافر آرام دہ کرسیوں میں بیٹھے کچھ اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ کچھ آنکھیں موندے نیند میں جا رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پھر اچانک ایک سرد دھات کی جھلک ہوتی ہے۔ سب اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو دل کے اندر تک لرزہ پیدا کر دے۔ ایک نوجوان مسافر نے چون کر سر گھمایا اور دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر گن کی نالی اس کے رخ پر سیدھی تھی۔ چند لمحوں میں جہاز کا ماحول بدل گیا۔ پائلٹ کے کیبن کا دروازہ دھکیل کر کھولا گیا۔ لمبے قد کا ہائی جیکر اندر داخل ہوا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں آگ لیے ہوئے۔ پائلٹ سے کہنے لگا، بیروت چلو، فوراً بیروت چلو۔ مسافروں میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا، جبکہ ایک بزرگ نے زیر لب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ شاید اس کا آخری وقت آ پہنچا۔ جہاز کے اندر کا سکون اب ایک دم گھٹن میں بدل چکا تھا۔ بیروت کا رن وے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہاں جو روشنی تھی وہ صرف مشین گنز کے دھات سے ٹکرا کر چمک رہی تھی۔ جہاز کا دروازہ کھلا اور مزید مسلح لوگ اندر آ گئے۔ ایک ایک پاسپورٹ دیکھا گیا اور کچھ مسافروں کے چہروں پر ہائی جیکرز کی نظریں رک گئیں۔ ان میں ایک امریکی نیوی ڈائیور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، لیکن اس کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ان میں ایک ہائی جیکر اس کی جانب بڑھتا ہے اور سرد لہجے میں کہتا ہے، تمہاری قسمت آج ختم ہو گئی ہے۔ وہ رات مسافروں کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ چیخوں، دھمکیوں اور گولیوں کی گونج میں گزرتی ہوئی۔ ایک دھماکے دار آواز آئی اور پھر جہاز کے اندر کا سکوت ٹوٹ گیا۔ کسی کی سانس ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھی۔ ناظرین کرام، اگلے 17 دن یہ جہاز ایک بھٹکتی ہوئی قید بن گیا۔ کبھی الجزائر، کبھی تیونس اور پھر واپس بیروت۔ ہر لینڈنگ ایک امید جگاتی، جبکہ ہر ٹیک آف ایک نئی مایوسی لا دیتا۔ ہر دن، ہر رات مسافر اپنے اپنے خوف میں گم تھے۔ کچھ دعاؤں میں پناہ لیتے، کچھ آنکھیں بند کر کے اپنے انجام کا تصور کرتے۔ پھر ایک صبح قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ کچھ لوگ جہاز سے اترے، لیکن سب نہیں۔ ایک خالی سیٹ ہر آزاد ہونے والے کے دل پر بوجھ کی طرح تھی۔ ناظرین کرام، جہاز کے رن وے پر کھڑا رہنے کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن یہ سوال آج تک فضا میں معلق ہے۔
کہ آسمان کے اس قید خانے میں آخر کون جیتا اور کون ہار گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔